سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 کا آج درس آپ سنیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے بھی کئی طریقے گزر چکے ہیں، تو زمین میں چل کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کا بیان کیا، نیکوں کے اجر کا بیان کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نہ سمجھنے والے ہیں، انکاری ہیں، جھٹلانے والے ہیں، ان کو تحدید بھی کی، ڈرایا بھی اپنے عذاب سے۔ اب اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن یہ لوگوں کے لیے ایک واضح بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور نصیحت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ اس کی جب تلاوت کی جائے تو اس پہلو کو بھی سامنے رکھا جائے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن میرے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی نافرمانی کرنے والوں کے انجام ذکر کیے گئے ہیں، ان قوموں کے واقعات، ان پر ہونے والے عذابات کا ذکر کیا گیا ہے، قیامت کی سختیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جہنم کے دردناک عذابات وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان سب چیزوں کو پڑھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو قرآن واضح بیان ہے، نصیحت ہے۔ یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس قرآن میں موجود ہے۔ قرآن سب لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو شرک و کفر سے بچنے والے مسلمان ہیں، ان لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ جیسے سورج ہے، سورج کی روشنی کل کائنات کے لیے ہے جی، سورج کی روشنی کل کائنات کے لیے ہے، لیکن سورج کی روشنی سے راہ وہی دیکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھوں کا نور عطا فرمایا ہو۔ فرمایا اسی طرح جو نبینا ہے وہ سورج کی روشنی سے کیسے ہدایت لے سکتا ہے، راہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا اسی طرح قرآن بھی سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت کا نور وہی لیتا ہے جو اپنے آپ کو کفر شرک کی تاریکیوں سے بچا لیتا ہے، اور جو شرک و کفر کی غلاظتوں میں پڑا ہوا ہو تو وہ اس سے ہدایت نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے ہدایت، رہنمائی اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔